پہلا پوائنٹ آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف میں جو آپ کی تعلیم ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، تزکیہ نفس، یہ بہت اہم ہے۔ عقائد اہل سنت کے مطابق ہوں تو پھر تو ہے نا، یعنی شریعت کے ظاہری اعمال پر عمل کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی ضروری ہے، ظاہری عمل اور پھر باطنی۔ تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ باطن کو پاک کرنا، اصل چیز یہی ہے۔ جب باطن پاک ہوگا، قول و فعل ایک ہوگا، پھر فائدہ ہوگا، پھر مزہ ہوگا۔ اگر قول و فعل میں تضاد ہو، ظاہری طور پہ تو ساری چیزیں، اندرونی طور پر اندر کیا کیا چیزیں بھری ہوئی ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، بخل ہے، لمبی لمبی امیدیں ہیں، بدگمانی ہے، دین میں سستی ہے، ناشکری ہے، لالچ ہے، محبت اور عزت اور منصب اور دنیا کی حوث اور اتنی طمع ہے کہ مسکینوں کو حقیر سمجھنا اور بے صبری اس کے اندر بھری ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بے دینی ہے۔ اگر عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق اس کے ہوں، دل ان مذموم صفات سے پاک ہو، تو یہ قلب سلیم بن جاتا ہے، ستھرا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس کو تزکیہ نفس ہے، یہ اصل تزکیہ نفس ہے۔ اگر نظریات گمراہوں والے ہوں یا دل برے اوصاف سے آلودہ ہو، تو ظاہری طور پر جتنا مرضی حسین و جمیل ہو، جتنا مرضی اس کا رنگ چٹا گورا ہو، چہرے پر پھر بھی پھٹکار نظر آ رہی ہوگی، چہرے پر پھٹکار۔ اگر ظاہری طور پر اس کا کلر اگرچہ گندگی ہو، اندر پاک ہو تو چہرہ بارونق چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہوگا۔ انسان کے لیے اس سے بڑا اور کوئی نقصان نہیں کہ وہ اپنے اندر کو پاک نہ کرے۔ صوفیہ کرام رحمہ اللہ تعالی، آپ کی تمام تر کاوشوں میں اہم کاوش تزکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے یہ جس کو بھی دولت عطا فرما دی، سمجھ لو وہ کمال ہے۔ پھر اس کو دنیا کی پرواہ، لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، جس کا تزکیہ نفس کمال ہوگا۔ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے بھی تزکیہ پر بہت زور دیا، اتنا زور دیا کہ آپ کی کتاب جو مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب شریف ہے، مختلف مضامین سے باطنی طہارت اور قلبی پاکیزگی کی اہمیت کے باب باندھے ہیں۔ آپ خود لکھتے ہیں تزکیہ کے حوالے سے، حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ، یہ بزرگ ہیں جن کا وصال 156 ہجری میں ہوا، دوسری صدی ہجری میں۔ اب آپ کا شمار حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کا ان جلیل القدر اولیاء کرام میں سے ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے نہایت بلند مقام عطا فرمایا، اور آپ شاگرد ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے، اور حضرت امام حسن شاگرد ہیں مولانا المسلمین سیدنا علی المرتضی سیدنا ربی اللہ۔ سبق آموز واقعہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے مرشد گرامی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی آپ کی خانقاہ میں تشریف لائے، نماز مغرب ہو رہی تھی، شروع ہو چکی تھی، پھر آئے پیچھے۔ اگر پہلے آتے تو شیخ کو آگے کر دیتے، یہ اصول ہے کہ جب شیخ مرشد بڑا آ جائے پھر اس کو۔ نماز شروع ہو چکی، پیچھے حضرت حسن بصری آ گئے، نماز پڑھانے والے حضرت خواجہ حبیب اجمی فارسی ہیں، اب فارسی زبان میں، حضرت حسن بصری عربی تھے، انہوں نے ابتدا نہیں کی، حضرت امام حسن بصری نے حضرت حبیب اجمی کی ابتدا نہیں کی، کیونکہ وہ عربی تھے، یہ اجمی تھے، عربی لہجہ اور اجمی آپ کو پتہ فرق ہوتا ہے۔ مطمئن نہیں ہوئی قرات سے، کوئی شخص اگر قرآن حکیم کے الفاظ صحیح ادا نہ کر رہا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ اصول ہے۔ اگر نماز کے اندر الفاظ درست نہ ہو، غلط ہو، مجہول ہو، لیکن عربی لہجہ نہ ہو تو تلفظ ٹھیک ہو، نماز ہو جاتی ہے۔ الفاظ ٹھیک تھے، تلفظ ٹھیک تھے، صرف لہجے کی وجہ تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اس طرح۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کا لہجہ فارسی رابطہ تھا، ان کا دل ایسا پاکیزہ تھا کہ رات کو خواب میں حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی آپ کے سامنے یہ مشاہدات، یہ سارے معاملے کھلے ڈر گئے نا جب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ولی ہوتے فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور سے، اللہ کی عطا سے دیکھتے، تو یہ ساری چیزیں کھل گئی۔ حضرت امام حسن بصری رب کی رضا تلاش کر رہے،
تو پھر الہام ہوا، یہ خواب کے اندر بتایا گیا کہ رضا الہی وہاں تھی جہاں سے واپس چلے گئے، وہ حبیب اجمی کی خانقاہ میں نماز مغرب پیچھے نہیں پڑی، وہاں میری رضا تھی۔ وہ کیسے تھی؟ بتایا کہ حسن، اگر آپ حبیب اجمی کی عبادت پر انکار کے بجائے اس نے نیت اور تزکیہ قلب کے پیش نظر ان کے پیچھے ان کا قلب تو دیکھتے نا کتنا پاک ہے، اگر اس کے پیش نظر ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو آپ کو میری رضا نصیب ہو جاتی۔